اس محفل مقاصدہ کا دوسرا دور ہے۔ پچھلے برس بڑا عالیشان جشن ہوا، غائبانہ طور پہ اس کی خبر مجھ تک پہنچی اور ایک تیسری دلی مسرت حاصل ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے جعفریہ کالونی کے نوجوانوں نے جو اس عظیم تحریک کی طرف اپنے قدموں کو گامزن کیا ہے، بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ السلام، پروردگار انہیں پائے تکمیل تک پہنچائے اور ان کی عظیم تحریک کو اتنا خوبصورت اور سنہرا بنا دے کہ ہمارے آنے والی نسل میں بس صرف اور صرف ان کی روح اور ان کی حیات ذکر آل محمد علیہ السلام سے مزین ہوتی ہوئی نظر آئے۔ آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کم از کم اپنی دعاؤں کو صلوات کے پروانے پہ رکھ کے قصر توحید تک پہنچا دیا کیجیے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی تمام مطہر اور طاہر بزم کا آغاز ذکر حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے ہماری ہر محفل کا اور مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اسی پروردگار کے محبوب محمد کی مدحت کی طرف قدم گامزن کرتے ہیں اور اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن میں نعت کے حوالے سے کچھ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اور نظامت کا آغاز میرا یہاں سے ہوگا نہیں، اور گفتگو کا جو سفر ہوگا وہ انشاءاللہ مرصع اور مجلہ تقریر کے بعد ہوگا۔ ہمارے عزیز دوست عالی جناب مولانا وفا دہلوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ حالانکہ پوسٹر پہ میں نے نام دیکھا تو میں پہچان نہ پایا، اسی لیے عہد حاضر میں نام کے ساتھ تصویر کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جب پورے ہندوستان میں پوسٹر لگائے جاتے ہیں تو پوسٹر کے ساتھ ساتھ ان کی تصویر بھی سامنے لگا دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس محفل کے بعد جب تیسرا دور آئے گا تو بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ السلام آج جو رقعہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف نام کے ساتھ، نام کے آگے تصویر بھی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ تصویر تحریر پر غالب آ جاتی ہے اور کبھی کبھی تصویر پر تحریر غالب آ جاتی ہے۔ آئیے میں صرف اور صرف محسن نقوی شہید، دیکھیے جو گفتگو آپ کی ہو رہی ہے وہ تو آپ گھر میں بھی کرتے ہیں اور سال ہا سال کرتے ہیں، لیکن ذکر آل محمد کا موقع بہت کم ملا کرتا ہے۔ نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو پھر وہ ادا ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ذکر آل محمد کا موقع قضا ہو جائے تو پھر اس کی ادائیگی کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ بچے آگے بیٹھ جاتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ کم از کم بزرگ آگے بیٹھا کریں اور اپنے بچوں کو، بلکہ بچوں کو بھی آگے بٹھالا کریں، اور یہ سب بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مسجدوں میں جانے کے بعد آپ ایک صف تعمیر کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں۔ نابالغ کی نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب دو بالغوں کے درمیان نہ ہو، تو کم از کم دو بالغ یعنی دو بزرگ اپنے بچوں کو، نابالغ بچوں کو اپنے بزم میں اپنے ساتھ بٹھایا کریں، بیچ میں بٹھایا کریں، تاکہ اگر کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو اس کی اصلاح وہیں پر ہو جائے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے تاکہ یہ صرف بہت جلدی مرتب ہوتی ہوئی نظر آئے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات یہ ظاہر سی بات ہے کہ بالیدہ سماتے ہیں، کوالیفائیڈ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ عہد حاضر میں مولانا کے حوالے سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ عہد حاضر میں 3 طبقے کے لوگ مجھے ملے۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ تو دونوں مفکر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کوئی بولنے کے بعد سوچتا ہے، کوئی بولنے کے پہلے سوچتا ہے۔ مفکر دونوں ہیں تو خطرہ ان سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تیسرا طبقہ ایسا بھی ٹکرایا جو نہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے نہ بولنے کے بعد سوچتا ہے، تو ایسے طبقے سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ہماری قوم کو بھی ہے، ہمارے مذہب کو بھی ہے، ہماری تہذیب کو بھی ہے، ہمارے آداب کو بھی ہے، تو سوچ لینا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ حضرات میں اس لیے آپ کے درمیان حائل ہوں، ورنہ میں وفا صاحب کو آپ کے حوالے کر دیتا، چونکہ یہ جو ادھر ادھر لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ اپنی اپنی صفوں کو مرتب کر لیں تو میں مولانا موصوف کو آپ کے حوالے کر دوں۔ منصفانہ فکر کی عدالت ہے، انصاف پسند لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کیا کیا رعایتیں ہیں آج کے جشن میں بیٹھا وہی سوچ رہا تھا کہ نظری رعایت بھی ہے اور فکری رعایت بھی ہے۔ نظری رعایت سب سے پہلی یہ ہے کہ اب آپ پہنچ جائیں، پڑھنا تو پڑھنے کی ذمہ داری میری ہے، لیکن جملے بالیدہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں تو شاید جملوں کی قیمت داد کی شکل میں مل جائے تو میں سرخرو ہو کر یہاں سے چلا جاؤں۔ یہاں پہ نظری رعایت بھی ہے اور فکری رعایت بھی ہے، اور کئی رعایتوں کے حصار میں یہ جشن محصور ہے۔ اور پہلی رعایت جو نظری ہے وہ یہ ہے کہ عزادار صاحب کے گھر کے سامنے ذکر سید سجاد ہے۔ بھئی آپ نے محسوس ہی نہیں کیا۔
لکھنؤ میں اگر اس پہ داد نہ ملے تو افسوس ہوتا ہے۔ نظری رعایت یہ کہ عزادار بھئی سب سے بڑے عزادار جناب سید سجاد ہیں سید الشہداء کے، تو عزادار صاحب کے گھر کے سامنے ذکر سید سجاد۔ دوسری رعایت یہ ہے کہ جعفریہ کولولی میں ذکر سید سجاد ہے۔ اور بھئی توجہ فرمائیے گا، ایک ایک جملے کی میں قیمت چاہتا ہوں داد کی شکل میں۔ پہلی رعایت کیا ہے نظری؟ کہ عزادار صاحب کے گھر کے سامنے ذکر سید سجاد، اور دوسری رعایت یہ ہے کہ جعفریہ کالونی میں ذکر سید سجاد، اور تیسری رعایت یہ ہے کہ 1400 سال مکمل ہونے پر چہاردہ معصومین علیہ السلام کے عادات کی رعایت ملحوظ خاطر ہے، یعنی 14 کی بھی رعایت ہے۔ اب اگر آپ بیدار نہ ہوں تو پھر میں کہاں جا کے ان جملوں کی داد لے لوں؟ 14 کی رعایت اس جشن میں تو ہے ہی، لیکن 4 اور 1 5 پنجتن کی بھی رعایت ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند۔ یا علی مدد۔ آئیے حضرات، میں اپنے سفر کا آغاز علامہ محسن نقوی شہید خدا غریق رحمت کرے کہ جس نے لفظوں کو اپنے فکر کے آنگن میں پال پوس کے بڑا کر دیا، اور جب آداب کے پیرہن پہنا کے اسے عوام کے حوالے کیا تو لوگ اسے دیکھ دیکھ کے ادیب ہو گئے۔ آئیے میں علامہ محسن نقوی شہید صاحب کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز بھی کرتا ہوں، اور وفا صاحب کو پوری وفاداری کے ساتھ وفا صاحب کو آپ کی فکر کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ شعر سن لیجئے، اس لیے کہ ماشاءاللہ ادب نواز شہر ہے۔ شعر سنیے، علامہ محسن نقوی شہید صاحب، یہ شعر چلا جائے گا تو دوبارہ ملے گا نہیں، ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا۔ علامہ محسن نقوی شہید صاحب، علامہ محسن نقوی شہید صاحب کا شعر سنیں، اور یہی آغاز ہے۔ اور یہ پتہ نہیں یہ پانی میں بہا رہا ہوں، نشیب کہاں یہ تلاش کر لے کہ کچھ اتنی اس قدر عمر عطا کر میرے فن کو خالق۔ محسن نقوی شہید، اس قدر عمر عطا کر میرے، میں مولانا کے حوالے سے شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس قدر عمر عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ اس قدر عمر عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ کبھی کبھی کچھ تحریریں شخصیتوں کی زندگی بن جاتی ہیں، ویسے ہی یہ شعر محسن نقوی صاحب تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن آج بھی جب ان کے اشعار اور ان کے مسودے پڑھے جاتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب ہمارے درمیان ہیں، اور ایسے ایسے ادبا کا اگر ذکر نہیں ہوگا تو پھر کس کا ذکر ہوگا۔ آئیے میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں مقرر طوطی مقال، خطیب بے مثال، عالی جناب مولانا وکیل ولایت آل محمد مولانا وفا حیدر دہلوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے مرصع اور مجلہ بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات بھیجیں عظمت آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیں عظمت آل محمد۔ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس بابرکت جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اپنے آخری امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس محفل کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے، اور دیکھیے میرے استاد محترم ڈاکٹر حسن اختر صاحب قبلہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ محفلوں کے اندر جو خطیب ذاکر 1 گھنٹے کی تقریر میں نہیں کہہ سکتا،
وہ شاعر ایک شعر میں کہہ دیتا ہے. تو اسی لیے میں زیادہ دیر آپ کے اور شاعروں کے بیچ میں نہیں ہوں گا، لیکن جشن امام سجاد، یہ جو عنوان ہے سجاد، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ہمارے درمیان یہ ذات وہ ذات ہے. دیکھیے میں بڑی پابندی کے ساتھ اور بڑی جملوں کی نزاکتوں کے ساتھ قبلہ نظر کرنا چاہتا ہوں اور پوری عالم انسانیت کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، پوری کائنات کو میرا چیلنج ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ پاکستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ سعودی عرب کا مسلمان ہو، پورے قرآن کو پڑھ لے، بسم اللہ کی بے سے لے کر اور والناس کی سین تک مجھے پورے قرآن میں بتائے کہ اللہ نے کسی ایک بندے کو عابد بھی کہا ہو اور ساجد بھی کہا ہو. بھئی کہاں ہیں آپ؟ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں. قرآن کے اندر کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک ذات کو، کسی بھی ایک شخصیت کو اللہ نے عابد بھی کہا ہو اور ساجد بھی کہا ہو. پورے قرآن آپ کے سامنے ہیں، آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، علماء آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کے اندر جس کو اللہ نے ساجد کہا اسے عابد نہیں کہا، جسے عابد کہا اسے ساجد نہیں کہا، جسے عابد کہا اسے ساجد نہیں کہا، جسے ساجد کہا اسے عابد نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں فرشتوں کو ساجد کہا ہے، عابد نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں نبیوں کو عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا، ہے نا؟ یعنی یہ دونوں صفتیں ایک ذات میں کبھی جمع ہی نہیں ہوئی کہ کوئی فرد ساجد بھی ہو اور عابد بھی ہو. لیکن وارے میرا چوتھا امام جو صرف عابد نہیں ہے، زین العابدین ہے، ساجد نہیں ہے، سید الساجدین ہے. بھائی صلوات بھیجنا عظمت آل محمد پہ. صرف عابد نہیں ہے، زین العابدین ہے، ساجد نہیں ہے. فرشتے ساجد ہیں، عابد نہیں ہیں. انبیاء عابدین میں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لیکن امام ساجد نہیں، سید الساجدین. اب یہاں پر کچھ مولوی نما حضرات، قبلہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے اور آپ کے آیت اللہ جن کو رہبر کہا جاتا ہے اور جنہوں نے ایران کو فتح کیا، ان کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ آغا میرے گھر میں فلاں مولوی نے چوری کر لی، فلاں مولوی نے چوری کر لی. آغا کے چہرے پہ شکن ہے. یہاں وہ بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ نہ کہو مولانا نے چوری کر لی، بلکہ یہ کہو کہ کوئی چور آیا تھا جس نے مولانا کا لباس پہن رکھا تھا. کوئی چور تھا کہ جس نے مولانا کا لباس پہن رکھا تھا. اسی طریقے سے کچھ حضرات ہمارے یہاں بھی وہ ترجمہ کرتے ہیں سید الساجدین مطلب سجدہ کرنے والوں کا سردار. سجدہ کرنے والوں کا، سجدہ کرنے والوں کا سردار. ترجمہ صحیح کیجئے، صرف سجدہ کرنے والوں کا سردار نہیں، اس کے آگے الف لام لگا ہوا ہے. الف لام کسی عام چیز کو خاص بناتا ہے. بھئی آپ کہاں ہیں؟ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کون فرش پہ ہے، کون عرش پہ معراج کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. صرف سجدہ نہیں کہا، ساجد نہیں کہا، الساجدین. یعنی یہ الف لام لگا. میرا چوتھا امام کس کا سردار ہے؟ جو اس کی نظر میں سجدہ کرنے والے ہیں. میرا چوتھا امام کس عابدین کی، کس عبادت کرنے والے کی عبادت کا زینت ہے؟ کہ جو اس کی نظر میں ہیں. سردار کن کا؟ کہ جو اس کی نظر میں سجدہ کرنے والے ہیں، خالق کی نظر میں. اب خالق کی نظر میں سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ اللہ نے
اپنی پہلی مخلوق کو جب زمین پہ اتارنا چاہا تو کہا کہ تم انہیں سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا تو یعنی فرشتے ہوئے ساجدین جو اس کی نظر میں تھے. اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو کیا کہا کہ تو کیوں گھمنڈ کرتا ہے, کیوں تکبر کرتا ہے, کیا تو عالین میں ہو گیا, عالین میں ہو گیا. قبلہ میری بات کی تائید کریں گے کہ عالین جمع ہے علی کی, اور اسی لیے میرے چوتھے امام میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے پہلے امام میں. دیکھیں میں اپنی بات سے بالکل مل جاؤں, یہ 4 مصرے نظر کر دوں اور آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے باقاعدہ. جھکے ہیں سجدوں میں سجدے, وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے. جھکے ہیں سجدوں میں سجدے, وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے. اذانوں میں ترنم ہے خوشی کا, علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے. بہت اچھا ہے. میرا چوتھا امام, کیونکہ علی ولی اللہ والی اذان ہی ہے جو وقت پہ ہوتی ہے, اور چاہے کوئی سی بھی حکومت ہو, وہ چاہے یہ حکومت ہو یا اب سے 1400 سال پہلی حکومت ہو, وقت پہ کسی کو پریشانی نہیں ہوئی, بے وقت سب کو پریشانی ہوئی. بہت اچھی بات ہے. بھئی وقت پہ کسی کو پریشانی نہیں ہے, بے وقت سب کو پریشانی, ہمیں بھی پریشانی ہے, ہر کوئی پریشان ہے. میرا چوتھا امام کس کا سردار ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا. کون؟ کہ جو اللہ کی نظر میں سجدہ کرنے والے ہیں. اگر سردار نہ ہوتا تو فرشتے کو حکم کیسے دیتا کہ جاؤ اس مومنہ کی روح واپس کر دے؟ بھئی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اس مومنہ کی. اب یہاں پر بھی قبلہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اور خدا کی قسم یہ لکھنؤ جیسا شہر کہ جسے پورے ہندوستان کے اندر مرکز سمجھا جاتا ہے, یہاں کی نکلی ہوئی بات ہر جگہ سمجھی جاتی ہے, مانی جاتی ہے. اگر یہاں چاند دیکھ لیا جائے تو پورے ہندوستان میں دیکھ لیا جاتا ہے. یہیں پہ ایک صاحب آ کے بیٹھتے ہیں, امام مولا کیسے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. ویڈیو چل رہی تھی, لوگ داد بھی دے رہے تھے, لیکن میرا چوتھا امام کون ہے؟ جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے. فرشتوں میں ملک الموت بھی ہے, فرشتوں میں جبرائیل بھی ہے نا. ان کا اعتراض کیا تھا؟ ویڈیو میرے پاس موجود ہے, محفل کے بعد مجھ سے لے لیجئے گا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام نے کبھی بھی, قبلہ کرتاز صاحب, کبھی بھی قنب اذنی نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ میرے حکم سے کھڑا ہو, بلکہ یہ کہا قنب اذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو. میں نے ان سے فون کر کے پوچھا قبلہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مولا علی بھی قنب اذن اللہ کہا کرتے تھے تو پھر عیسیٰ اور فخر عیسیٰ میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا کہنے بھئی آپ ساتھ آئیے نا میرے. بھئی عیسیٰ اور فخر عیسیٰ میں کیا فرق رہ گیا؟ میں نے کہا قبلہ یہ تو صرف آپ جیسے جاہلوں کو بتانا تھا کہ قنب اذنی کہہ دیا, ورنہ علی اور اولاد علی کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بہت اچھی بات ہے. یہ بھی کہنے کی ضرورت, یہ بھی قبلہ نے مجھے بتا بھی دیا. قالین کا شعر صرف ارادہ کیا ہے. میرا چوتھا امام کس کا سردار؟ فرشتوں کا, جو اس کی نظر میں سجدہ کرنے والے ہیں. ایک مولا کا زائر مسلسل حج کرنے آیا کرتا تھا ہر سال. حج کے بعد وہ مدینے میں مولا کی زیارت کرنے کے لیے آتا تھا. مولا کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر جاتا تھا. بڑی توجہ کے ساتھ سنیں ان مولویوں کے لیے کہ جو چور ہیں لیکن مولویوں کا لباس پہن رکھا ہے. ہاں بھئی جو اہل بیت, سب سے بڑی دولت کیا ہے ہمارے پاس؟ ذکر اہل بیت. جو اسی کو چرا لے, جو اہل بیت کے فضائل بتائے نا, بھئی اس سے بڑا کوئی چور ہے؟ ہاں آتنگوادی بھی ہے, دہشت گرد بھی ہے. ہر وہ آدمی دہشت گرد ہے کہ جو بھی اہل بیت کا اہل بیت کے فضائلوں کا غاصب ہے. اور پہلے والے پہ بھی لعنت ہے, اب کے والوں پہ بھی لعنت ہے.
اور یہ بات میں نے اس موقع پہ کہی تھی جب ایک ٹی وی چینل والا اس نے گستاخی کی تھی جناب سیدہ کی شان میں. بڑا ہنگامہ تھا, بڑا ہنگامہ تھا. قتل کر دو, مار دو, جیل بھیج دو, رپورٹ کرا دو, یہ کرا دو. میں نے کہا قبلہ تم آج والے کو جیل بھیج رہے ہو جس نے پہلے سے جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی, اس کو کہاں بھیجو گے؟ میرا چوتھا امام یہ آیا کرتے تھے, زیارت کرتے تھے, چلے جاتے تھے. بیوی نے ان سے پوچھ لیا ایک دن, کہنے لگے یہ بتاؤ تم ہر سال جاتے ہو اپنے آقا مولا پیر مرشد سے مل کے آتے ہو, وہ تمہیں کبھی کچھ دیتے نہیں؟ دیتے نہیں. ابھی اس نے کچھ کہا نہیں. سال بیتا, حج کا موقع آیا, یہ حج پہ پہنچا, لیکن وہ میرا چوتھا امام خدا کی قسم کہ جب انسان کے دل میں خیال آتا ہے تو پہلے اہل بیت سے اجازت لے کے آتا ہے. ارادوں کی زبان کو سمجھنے والا امام جیسے ہی وہ زیارت کے لیے پہنچا فوراً چہرہ دیکھ کے کہا تیری بیوی نے کہا ہے نا کہ تو اپنے پیر مرشد سے مل کے آتا ہے لیکن تجھے کچھ دیتے نہیں, چل آج میرے ہاتھ دھلا, آج میرے ہاتھ دھلا. امام کے ہاتھ دھلائے, پانی تشت میں گرا, پوچھا کیا ہے؟ کہا پانی ہے. کہا غور سے دیکھ, سرخ یاقوت نہیں ہے. دیکھا سرخ یاقوت ہیں. کہا اور دھلا, اور ہاتھ دھلائے, کیا اب دیکھ کیا ہے؟ کہا اشرفیاں ہیں, درہم و دینار ہیں. کہا لے جا اپنی زوجہ کو دے دینا, لے جا اپنی زوجہ کو لے دے دینا. خدا کی قسم یہ ایمان سے بھرا ہوا اور اطمینان سے بھرا ہوا جملہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کون زمین کی پستیوں میں رہ جائے گا, کون معراج کی بلندیوں پہ چلا جائے گا. وہ پورا مال و دولت لینے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس پہنچا, رکھ دیا, کہا کہ دیکھ اپنے پیر کے یہاں سے لایا ہوں, اپنے مرشد کے یہاں سے لایا ہوں, اپنے امام کے یہاں سے لایا ہوں, اپنے رہبر کے یہاں سے لایا ہوں, اپنے آقا کے یہاں سے لایا ہوں. بیوی نے شوہر کو دیکھا, پھر مال و دولت کو دیکھا, دیکھنے کے بعد مسکرائی اور مسکرا کے کہتی ہے تو جس کا غلام ہے میں اسی کی کنیز ہوں. کیوں؟ کیونکہ زوجہ جانتی تھی کہ سخی کون ہے, کنجوس کون ہے. اس نے کہا میری اب خواہش ہے, خواہش ہے, یہ دل میں رکھ لیجئے گا اور جواب ہے پوری کائنات کے لیے. میری خواہش یہ ہے کہ آئندہ سال تو مجھے اپنے امام کی زیارت کے لیے لے چل. کہا ٹھیک ہے چلیں گے. پھر حج آئی, چلے, انہوں نے حج کیا. اب امام کی طرف چلنا چاہتے تھے کہ ایک مقام پہ رکے, وہاں بی بی کی حالت خراب ہوئی, روح ملک الموت لے گیا. اس نے سوچا نیت میں نے امام کی ہے, بیوی کو چھوڑا, امام کی خدمت میں پہنچا. اب جیسے ہی امام کو سلام کیا, امام نے اس کے چہرے کو دیکھ کے کہا تم گھر سے تو 2 چلے تھے. بھائی کہاں ہیں آپ خدا کی قسم, گھر سے تو تم 2 چلے تھے, یہاں ایک ہی آئے ہو, ایک ہی آئے. کہا مولا وہ تو مر چکی ہے, مر چکی ہے, مر چکی ہے. مولا نے کہا وہ مری نہیں, پیڑ کے نیچے بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہے, پیڑ کے نیچے بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہے. اب کوئی مقصر مولوی ہوتا تو کہہ دیتا مولا میرے سامنے مری ہے, میرے سامنے مری ہے, میرے سامنے روح کر نکلی ہے, میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں. لیکن وہ شکیات کے سمندر میں نہیں ڈوب رہا تھا, اطمینان کے براق پہ سفر کر رہا تھا. بہت اچھا جملہ ہے. انہوں نے جا کے دیکھا زوجہ زندہ ہے, اسے کہتے ہیں امام. یہاں نہ امام نے قم باذن اللہ کہا, نہ قم باذنی کہا, بس کہا کہ جا تیری زوجہ زندہ ہے. تو امام کہتے کسے ہیں کہ جس کو کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے 19 سال گھاس نہیں کاٹی, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. میں نے کہا پڑھا ہے تو ثابت کرو. ارے یہ تو امام ہیں, اس در پہ آنے والا غلام بھی موت و حیات بانٹتا ہے, موت و حیات بانٹتا ہوں. یہ تمام چاہنے والوں کے لیے اس سے بڑا جملہ میرے پاس قبلہ کرتاز صاحب ہو ہی نہیں سکتا. میں روز 40 کربلا میں تھا, میں نے وہاں کا منظر دیکھا.
پپو بھائی منظر جو تھا اللہ سب کو روزے اربعین کربلا میں کرائے. وہاں کتنے کروڑ, بی بی سی کی نیوز تھی 7.5 کروڑ. امام نہیں, امام کا غلام بھی روحوں کو دیتا ہے, صرف امام نہیں. کتنے لوگ؟ 7.5 کروڑ. ہائے خدا کی قسم, حج میں 40 لاکھ پہنچ جائیں تو پوری حکومت پریشان ہو جائے. حسین کے یہاں 7.5 کروڑ آ جائیں کوئی پریشانی نہیں. ہاں بھائی جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھر میں 40 لاکھ آئے تو پریشان, حسین کے گھر میں 7.5 کروڑ آئے تو کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے گھر پہ حکومت بندوں نے کر رکھی ہے, بندوں نے کر رکھی ہے. اگر حسینیوں کے پاس ہوتی تو 40 لاکھ نہیں 40 کروڑ آ جاتے. میں نے کہا نا امام کا غلام بھی. اب مجھے صاف کر کے بتائے, کسی مولوی سے, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میری بات کی تائید کریں گے, کیا کربلا میں امام حسین بلاتے ہیں؟ امام حسین بلاتے ہیں؟ نہیں نہیں. ہو گیا نا سناٹا. ہمارے یہاں خود ایک کتاب میرے کورس میں شامل ہے, جامع الاخبار, جس میں حدیثیں ہیں. اس میں یہ حدیث ہے کہ کربلا جانے والوں کی فہرست جناب حبیب بناتے ہیں. یا علی مدد, یا علی مدد. کربلا جانے والوں کی فہرست جناب حبیب بناتے ہیں. اسی لیے جناب حبیب کی زری کا معجزہ یہ ہے کہ جو بھی جناب حبیب کی زری پہ کسی کا نام بھی لکھ دے گا وہ مرنے سے پہلے زیارت ضرور کرے گا, مرنے سے پہلے زیارت ضرور کرے گا. کتنے لوگ پہنچے؟ 7.5 کروڑ. 7.5 کروڑ. بلایا کس نے بھائی؟ بولیے نا میرے ساتھ. حبیب نے. حبیب کون ہے؟ امام حسین کے غلام, امام حسین کے غلام حبیب. بلا کسے رہے ہیں؟ بندوں کو. زری کا معجزہ یہ ہے کہ نام لکھنے والے کا, جس کا نام لکھا جائے, اس کی روح اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک زیارت نہ کر لے. بھائی تم امام پہ اعتراض کرتے ہو کہ روح ڈالتے کیسے ہیں, روح نکالتے کیسے ہیں؟ یہاں تو روح بھی غلام کی مرضی سے نکلتی ہے. 7.5 کروڑ لوگ آ گئے, نہ کسی کو پریشانی, نہ کسی کو کوئی دقت, نہ کھانے میں پریشانی, نہ رہنے میں پریشانی. لیکن مسلمان پریشان ہیں, مسلمان پریشان ہیں. اتنے آئے کیسے, جمع کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا قبلہ ابھی تو غلام نے بلایا ہے تو اتنے آ گئے, جب امام بلائیں گے تو کتنے آئیں گے؟ صلوات بھیجنا محمد علی محمد پہ. یہ میرا چوتھا امام, جسے لوگ کہتے ہیں یہاں تو اشارے کی ضرورت بھی نہیں, یہاں تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں. اسی لیے اب سنیے گا یہاں سے باتیں اور دل تھام کے سن لیجئے گا. اب یہاں میرے جانے کے بعد کوئی مجھ پہ کسی طریقے کا فتویٰ لگائے, کفر سے بڑا تو فتویٰ نہیں ہو سکتا نا. ہم تو جب کفر کا فتویٰ جھیلے ہوئے ہیں تو ملنگ اخباری نصیری کا فتویٰ بھی جھیل لیں گے, لیکن خدا کی قسم حق بیانی سے کام لیں گے. کسی کی مروت میں اہل بیت کا حق نہیں مار سکتے کہ جی وہ ناراض ہو جائیں گے. میرے چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہتا مولا میں نے آپ کے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ انسان کے کاندھے پر 2 فرشتے معین ہیں, ایک دائیں کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر. کہاں ہیں؟ کہ دونوں کا کام یہ ہے کہ جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو جو دائیں والا ہے وہ اچھائیاں لکھتا ہے, جو بائیں والا ہے جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے. کہا مولا کوئی ایسا بھی کام ہے, ایسا بھی کام ہے کہ جس موقع پر دونوں کے دونوں مصروف ہوتے ہوں, دونوں کے دونوں ایک ہی وقت میں مصروف ہوتے ہوں. کیونکہ جب انسان اچھائیاں کرتا ہے تو اچھائی لکھنے والا اچھائی لکھتا ہے, برائی لکھنے والا اطمینان سے بیٹھا ہے. جب انسان برائیاں کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو برائی لکھنے والا برائی لکھتا ہے, اچھائی لکھنے والا سکون سے بیٹھا رہتا ہے. اس کا سوال کیا ہے؟ کوئی ایسا بھی کام ہے کہ دونوں مصروف ہوں ایک ہی وقت میں,
دونوں مصروف ہوں. میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے ہاں اس کائنات میں صرف ایک ہی کام ایسا ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو دونوں فرشتے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. کہتا ہے مولا وہ کام کیسا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ کہ میری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرو. میری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرو. اچھائی لکھنے والا اچھائیاں لکھے گا, برائی لکھنے والا برائیاں مٹاتا رہے گا. صلوات بھیجے نا محمد اور آل محمد پہ. بھائی ایک باواز بلند صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. یہ ہے چوتھا امام جس کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرا چوتھا امام وہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی عزادار نہیں, اس سے بڑا کوئی عابد نہیں. چوتھے امام سے بڑا کائنات میں کوئی مجھے دکھائے. لاکھ عزادار گھوم رہے ہوں, لاکھ ماتمدار ہوں, کوئی یہ کہے کہ میں چوتھے امام سے زیادہ ہوں, نہیں ہو سکتا. عبادت کے معاملے میں کوئی میرے چوتھے امام سے زیادہ ہو, نہیں ہو سکتا نا. جب ایک ہی ذات ایک ہی وقت میں عزادار بھی ہے اور نمازی بھی ہے تو پھر یہ کیسا نمازی ہے جو عزاداری کے خلاف ہے؟ یہ کیسا عزادار ہے جو نماز کے خلاف ہے؟ یہ کیسا عزادار ہے جو نماز کے خلاف ہے؟ اور یہ کون سا نمازی ہے جو عزاداری کے خلاف ہے؟ بس میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ قیمتی ہے اور یاد رکھ لیجئے گا کہ عزاداری اور نماز میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے نماز کا وقت معین کیا ہے, عزاداری کا وقت نہیں ہے. اسی لیے نماز وقت پہ ہو, عزاداری ہر وقت پہ ہو. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. یہ میرا چوتھا امام ہے. ہائے خدا کی قسم, لو میں نے بات کو تمام کر دیا اور آپ کی سماعتوں کی نظر ہو گئی باتیں. آپ مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا, یہ میرے لیے کافی ہے. اور یہ دعا رہے گی ہمیشہ انشاءاللہ کہ انسان مرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ قبر امام حسین کی زیارت کرے. یہ امام حسین علیہ السلام اور میرا چوتھا امام انشاءاللہ. اور یہاں سے بس یہ دیکھیے کہ میرا چوتھا امام صرف امام نہیں, جو امام کے نام پہ ملتا ہے اس کا بھی کیا اثر ہوتا ہے. جو چوتھے امام کے نام پہ ملتا ہے اس کا بھی اثر کیا ہے کہ پھول کے مانند جیسے خار ہو سکتا نہیں, دشمن شبیر غیرت دار ہو سکتا نہیں. دیکھیے میں نے یہ جو ہے نثر کے بعد نظم کا بھی آغاز کر دیا قبلہ کہ پھول کے مانند جیسے خار ہو سکتا نہیں, دشمن شبیر غیرت دار ہو سکتا نہیں, جس کی پیدائش ہوئی ہو کربلا کے نام پر نسل میں اس کی کوئی غدار ہو سکتا نہیں. بھائی اپنے آپ شورائے حضرات کو اگر داد دینا چاہتے ہو تو یہیں سے آغاز, یہیں سے آپ آمادہ ہو جائیے. پھول کے مانند جیسے خار ہو سکتا نہیں, دشمن شبیر غیرت دار ہو سکتا نہیں, جس کی پیدائش ہوئی ہو کربلا کے نام پر نسل میں اس کی کوئی غدار ہو سکتا نہیں. وقف کر رکھی ہے میں نے زندگی شبیر کو, مجھ سے بڑھ کے کوئی بھی مختار ہو سکتا نہیں, مجھ سے بڑھ کے کوئی بھی مختار ہو سکتا نہیں. جو بلانے پر نہ آئے احمد مختار کے, اس کا بچہ قوم کا سردار ہو سکتا نہیں, اس کا بچہ قوم کا سردار ہو سکتا نہیں. بڑا قیمتی شعر ہے. اس کا بچہ قوم کا سردار ہو سکتا نہیں. تو نظر عابد کی کھلا کر فخر سے ماں نے کہا اب میرا بچہ کبھی بیمار ہو سکتا نہیں. نظر عابد کی کھلا کر فخر سے ماں نے کہا اب میرا بچہ کبھی بیمار ہو سکتا نہیں. آئیے سب مل کے اس جشن کے صدقے میں, اس عظیم الشان جشن کے صدقے میں اور اس نام کے صدقے میں جس کو سید سجاد کہتے ہیں, پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, آپ کے اور ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ, جو بھی لوگ بیمار ہوں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, جو بھی مومنین پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, یہ بڑی اہم دعا ہے کہ پروردگار جب تک زندہ رہیں ولایت آل محمد پر رہیں, اور جب اس دنیا سے جائیں تو کربلا پہ جائیں.
परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, उलमा का साया, खुसूसन आयतुल्लाह सिस्तानी, वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह मकरीम शिराजी, आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह सादिक हसन शिराजी, तमाम मराजा इकराम का साया हमारे सरों पे कायम रख। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, ज़वारे मुक़द्दसा खुसूसन जनाब ज़ैनब, जनाब सकीना, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब फ़िज़्ज़ा, काज़मैन, सामरा, नजफ़, करबला, दुआओं में सबसे अहम और ख़ास दुआ यह है कि जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी की तामीर अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जितनी भी ज़ालिमी ताकतें, खुसूसन अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरब, वहाबियत, इनको निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का इस जश्न के हकीकी वारिस हुज्जत खुदा के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें तौफीक अता फरमा कि हम उनके असहाब और अंसार में शुमार हो सकें। और ये भी दुआ बड़ी अहम है कि परवरदिगार इस जश्न के आमादा करने पर, बर्पा करने पर, जिसने जिस तरीके से भी इस जश्न में हिस्सा लिया है, वो चाहे आने की हैसियत से हो या लगाने की हैसियत से हो, परवरदिगार उसकी दिली मुरादें पूरी हों। अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करे, अल्लाह उसकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, उसको तूल उम्र अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो विलायत आले मोहम्मद पर खर्च भी कर सके और वक्त भी दे सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।